والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ وقال ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینة 10 سنین یضحی صدق اللہ العظیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں۔ اللہ تعالی نے اہل اسلام کو جو بھی احکامات عطا فرمائے ان میں ایک بہت بڑا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نازل کردہ کہ 2 ہجری شعبان کے مہینہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جس طرح دیگر احکامات نازل فرمائے اسی طرح میرے اللہ نے مسلمانوں کو قربانی کرنے کا بھی حکم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل فرمائی وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ کہ ہر امت کے لیے ہم نے اس عمل کو جاری کیا کہ وہ ان جانوروں پر اللہ تعالیٰ کا نام لے، ان جانوروں کو اللہ کے راستے میں ذبح کرے من بہیمۃ الانعام جو اللہ تعالی نے ان کو عطا فرمائے۔ وہ جانور کون سے ہیں؟ اللہ تعالی نے اس کے بارے میں سورۃ الانعام میں فرمایا 8 ازواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل اذکرین حرم ام الانثیین۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے ان جانوروں کا تعارف کروایا کہ نمبر 1 وہ جانور جو بھیڑ کی نسل میں سے ہو، نر اور مادہ یہ دونوں قربانی کے لیے ذبح کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 2 کہ اونٹ نر اور مادہ دونوں قربانی کے لیے ذبح کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح گائے نر اور مادہ یہ بھی قربانی کے لیے ذبح کیے جا سکتے ہیں۔ اور آخر میں بکرا، اس کا نر اور مادہ یہ دونوں اللہ تعالی نے قربانی کے لیے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ یہ جانور جن کو اللہ تعالی نے قرآن کریم کے اندر صراحت کے ساتھ ذکر فرمایا، اللہ تعالی نے ان جانوروں کا 8 ازواج یعنی 8 جانور ہمارے لیے اللہ تعالی نے ذکر فرمائے۔ اب بعض جانور ایسے ہیں کہ جو یہ جانور تو نہیں ہیں لیکن اسی جنس میں سے ضرور ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں بھیڑ کا اگر اللہ نے ذکر فرمایا تو اس بھیڑ کے اندر لیلا اور لیلی بھی ہے، دمبا اور دمبی بھی ہے۔ اس بھیڑ کے اندر یہ چاروں چیزیں آتی ہیں۔ اور اگر اللہ تعالی نے غنم کا، گائے کا ذکر فرمایا تو وہاں پر بھی گائے کے حکم میں بھینس بھی آتی ہے کیونکہ جنس دونوں کی ایک ہے۔ اس لیے یہ 8 جانور ہیں جن کا میرے اللہ نے قرآن کریم کے اندر ذبح کرنے کا حکم دیا اور ذبح کرنے کی اجازت فرمائی۔ قربانی کرنا کتنا بڑا عمل ہے کہ یہ جب سے اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے حابیل اور قابیل، جس کا میرے اللہ نے سورۃ مائدہ کے اندر ذکر بھی فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا کہ جب ان میں سے ایک نے قربانی کی، ایک کی تو اللہ نے قبول کر لی اور دوسرے کا مال قبول نہ کیا۔
قربانی کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے ہی چلی۔ اب قربانی کا عمل اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، ہم نے ہر امت پر اس قربانی والے حکم کو جاری کیا، مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، کہ وہ اپنے جانوروں پر اللہ کا نام لے اور ان کو ذبح کرے، مِن بہیمۃ الانعام، وہ جانور جو اللہ نے عطا فرمائے۔ کیوں؟ یہ مال دیا ہوا اللہ کا ہے اور اس کو اللہ کے نام پر ہی ذبح کرنا چاہیے۔ اسی طرح اس قربانی کی اہمیت کا اس بات سے بھی بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ 10 سنین یضاحی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا عرصہ مدینہ طیبہ ٹھہرے، یعنی 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں گزارے، ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہر سال قربانی کی، قربانی کا جانور اللہ کے راستے میں ذبح فرمایا، تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ہر سال قربانی کا جانور ذبح کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ قربانی کی حیثیت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قربانی اللہ کی رضا کے لیے جانور کو ذبح کرنا ہے، اور یہ تمہارے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے ہر امت پر فرض قرار دیا، ہر امت پر اس کو واجب قرار دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درستہ سوال کیا گیا یا رسول اللہ اس کے بدلے ہمیں کیا ملنے والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور کے ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کو اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی فضیلت بیان فرمائی۔ اس کے بعد کہ قربانی کا حکم کیا ہے؟ اب دیکھو نا، کئی لوگ قربانی کو کہتے ہیں کہ یہ سنت عبادت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ہی سنت و معروف، کہ یہ سنت ہے اور ایک مشہور عمل ہے قربانی کا جانور ذبح کرنا، حالانکہ یہ سنت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وسعت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا، اس شخص کے لیے یہ حکم ہے کہ اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہماری عیدگاہ کے قریب بالکل نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی نہ کرنے پر وعید فرما رہے ہیں، اور وعید اسی بات کی ہوتی ہے جس کا حکم لازم ہو، اور جو حکم واجب ہوتا ہے اس کے چھوڑنے پر وعید ہوتی ہے۔ سنت کے چھوڑنے پر وعید نہیں ہوتی، فرض اور واجب کے چھوڑنے پر وعید بھی ہوتی ہے اور عذاب بھی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ قربانی کا جانور جب وسعت ہو تو ذبح کرنا واجب ہے، تو اس لیے قربانی کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اس کے بعد قربانی کا جانور صاحب نصاب ہونے کے ساتھ ساتھ چند شرائط اور بھی ہیں، جن میں نمبر 1 مسلمان ہونا۔ قربانی کا عمل جو ہے یہ ایک عبادت ہے، اور اس کا جو اللہ کی طرف سے اجر ملنے والا ہے وہ اللہ کا قرب ملنا ہے۔ اللہ کا قرب کس طرح ملنا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز تمہارے جانور کا خون نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کو تمہارے جانور کا گوشت بھی نہیں چاہیے، اور نہ ہی اللہ کو تمہارے جانور کا خون پہنچتا ہے، نہ ہی تمہارے جانور کا اللہ کو گوشت پہنچتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں جو چیز تمہاری ترجیح کے قابل ہے وہ ہے تقوی۔ وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات اتارے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پر اپنے بندے کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کی۔ اب بندہ ان احکامات کی پابندی نہیں کرتا تو پریشان ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے روزوں کا حکم نازل فرمایا نا، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون،
کہ شاید کہ تم متقی بن جاؤ، اس لیے تمہارے اوپر ہم نے روزے فرض قرار دیے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کا حکم دیا، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، کہ اس طرح ہم اپنے احکامات کھول کے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ تقوی والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنے سے انسان کو تقوی حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 1 شرط ہے مسلمان ہونا، اس کے مسلمان عبادت کے مکلف ہیں، کافر عبادت کے مکلف نہیں ہے۔ اور اس قربانی کا صلہ کیا ہے؟ اللہ کا قرب حاصل ہو جانا، اور کافر کو اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوتا چاہے وہ جتنی مرضی نیکیاں کر لے جب تک اس پر اللہ پر ایمان نہیں ہوگا۔ نمبر 2 عاقل ہونا، بالغ ہونا، نابالغ پر اور مجنون پر قربانی واجب نہیں ہے، یعنی جب تک ان کا عقل سالم نہیں ہے، جب تک وہ بالغ نہیں ہے، ان پر شریعت کے احکامات لاگو نہیں ہوتے، اس لیے ان پر قربانی کرنا بھی واجب نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آزاد ہونا، اگر کوئی شخص غلام ہے، آج کل تو ویسے یہ غلاموں والا سلسلہ نہیں ہے، آج کل تو ہر کوئی آزاد ہی ہے۔ آزاد ہونا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص غلام ہو اس کا چونکہ مال پر ملکیت نہیں ہے، اس پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طرح مقیم ہونا، مقیم ہونا کہتے ہیں اپنے شہر کے اندر اپنے مقام پر موجود ہونا۔ اگر کوئی شخص کسی مجبوری کی بنا پر سفر میں ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ آج کل تو پوری دنیا میں ہر جگہ اختیارات موجود ہیں، بندہ صاحب نصاب ہو قربانی ہو سکتی ہے۔ اس کی ایک مثال یہ بھی ہے، اگر آپ کہیں سفر پہ ہیں، ہو جاتا ہے اس طرح کے معاملات، خدا نہ خواستہ کہ بندہ پریشانی میں چلا جاتا ہے، کئی شہر سے باہر بندے کی کوئی فوتگی وغیرہ ہو گئی، اب بندہ جو ہے وہ وہاں رہے گا، اس کی مجبوری ہے، لیکن وہ قربانی کا جانور جو ذبح کرنا ہے اس کے اختیارات اپنے رشتہ داروں کو دے دے، اپنے بچوں کو دے دے، اپنے بھائیوں کو دے دے، اجازت دے دے، قربانی کر دے، اس کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ آسان ہے، آج کل کے دور میں یہ مشکل نہیں ہے۔ مسافر پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ اس کی ایک مثال یہ بھی دے دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص واقعتاً مسافر ہے، یعنی اس نے یہاں سے سفر شروع کیا، کراچی جا رہا تھا، کراچی سے یہاں آتا تھا کاروبار کے لیے، یا یہاں سے کراچی جاتا ہے کاروبار کے لیے، اب وہ وہاں سے نکلا ہے، راستے میں کوئی گاڑی وغیرہ خراب ہو گئی، اب وہ کیا ہے؟ مسافر ہے نا، اب اس کے پاس وہاں اختیارات میں نہیں ہے۔ اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ اگر ان 3 دنوں کے اندر اپنے گھر پہنچ جائے تو اس کو قربانی کرنا واجب ہوگا، کیونکہ مسافر والی شرط اس کی ختم ہو گئی۔ جب اس کی مسافر والی شرط ختم ہوگی تب اس پہ قربانی واجب ہوگی۔ اگر اس پہ مسافر والی شرط ختم نہیں ہوئی اور وہ مسافر ہی رہا ان 3 دنوں میں اور اس کے بعد وسعت بھی تھی، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ سے استغفار کریں اور وہ جو مال ہے جس کی اس نے قربانی کرنی تھی اتنا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے اس اخلاص نیت کی برکت سے اس کو معاف فرما دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قربانی مقیم پر واجب ہے، مسافر پر واجب نہیں ہے۔ اسی طرح صاحب نصاب ہونا، صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صاحب وسعت ہو اور اس کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہمارے قریب نہ ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ صاحب نصاب ہونے میں 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سے کم سونا ہو، اس کے ساتھ تھوڑی نقدی بھی ہو، اس کے ساتھ ضرورت سے زائد سامان بھی ہو، اس کے ساتھ مال تجارت بھی ہو، یعنی اس سونا کے ساتھ جو 7.5 تولہ سے کم ہے کوئی بھی چیز ضرورت سے زائد ہوگی،
چاہے وہ پیسے ہیں، چاہے وہ مال ہے، چاہے وہ تجارت کے لیے کوئی چیز ہے، تو ایسے شخص پر قربانی ادا کرنا واجب ہو جائے گا جب وہ ساری مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوگی۔ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت آج کل جو چل رہی ہے وہ تقریباً 85,000 روپے چل رہی ہے پاکستان کے اندر، یعنی جو شخص 85,000 روپے کا مالک ہے اس پر قربانی کرنا واجب ہوگا، چاہے وہ چاندی کی صورت میں مال ہے، چاہے وہ ضرورت سے زائد سامان ہے صرف، چاہے صرف نقد پیسے پڑے ہیں، چاہے اس کے پاس سونا ہے اور اس کے ساتھ اور بھی چیزیں ہیں۔ اگر ایک شخص کے پاس صرف سونا ہے اور وہ 7.5 تولہ سے کم ہے، 6 تولہ ہے، 7 تولہ ہے، اس پر قربانی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ صرف سونا کا حکم یہ ہے کہ 7.5 تولہ ہونا چاہیے۔ آج کل تو ہر گھر میں نقد پیسے موجود ہوتے ہیں نا، نقد پیسے تو ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں، اس لیے سونا اگر آپ کے پاس کم بھی پڑا ہے تو آپ پر قربانی واجب ہوگی، کیونکہ ضرورت سے زائد سامان بھی ہر گھر میں موجود ہے۔ وہ کس طرح؟ ہر گھر میں نمود و نمائش کے لیے یہ جو سندریاں وغیرہ لگی ہوتی ہیں یہ بھی ضرورت سے زائد ہے، یہ بھی آپ نصاب کے اندر شامل کریں گے۔ یہ تو تھا قربانی کا نصاب۔ اس کے بعد قربانی کے جانور جو آپ نے سن لیے، جس میں ایک اہم بات رہ گئی کہ قربانی بھینس کی بھی جائز ہے۔ اجماع امت سے یہ بات ثابت ہے، تمام ائمہ کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو بھینس ہے وہ جانور کے ضمن میں آتی ہے۔ جس طرح گائے کا حکم ہے اسی طرح بھینس کا حکم ہے، جو بھینس کا حکم ہے وہی گائے کا حکم ہے۔ اب دیکھو میں مثال دیتا ہوں، لوگ سارا سال بھینس کا دودھ پی لیتے ہیں اور عید پہ آ کے کیا کہتے ہیں؟ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے، پھر اس کا دودھ کیسے حلال ہو گیا؟ بھائی سوچنے کی بات ہے نا۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اقوال واضح الفاظ کے اندر موجود ہیں کہ جو بھینس ہے وہ گائے کے حکم ہے، جو گائے ہے وہ بھینس کی طرح ہے، یعنی دونوں کا حکم کیا ہے؟ برابر ہے۔ لوگ اس چیز کو آج بھی معیوب سمجھتے ہیں، اس کے اندر کوئی کسی قسم کا عیب نہیں ہے۔ جو بھینس کی قربانی کرنا چاہے وہ بھینس کی کر لے، ثواب اس کو پورا ملے گا، کوئی فرق نہیں ہوگا۔ یہ چند بنیادی باتیں وہ تھیں جو آج ہی ضروری تھی۔ کیوں؟ ہر بندے نے اب قربانی کرنی ہے اور اس نے 15-20 دن پہلے، مہینہ پہلے ان چیزوں کو تلاش کرنا ہے اور ان چیزوں کے لیے تیاری کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو یاد رکھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔